اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ہمارے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج جس آیت کا ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھنے کی نیت کی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں، یعنی خمر شراب اور میسر میں نہیں تو جوا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کل میں نے سمجھایا اور آج ماشاءاللہ ایک میرے بچے نے پوچھا بھی صحیح، جب میں ان کو پڑھانے کے لیے گیا قرآن پاک کہ یہ قاری صاحب پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بعض جگہ تو لکھا ہوتا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الحمدللہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے لوگوں تک علم وہ پہنچ رہا ہے۔ تو قل کا معنی تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، فیہما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، لیکن جو نفع ہے اسم کبیر، لیکن نفع سے زیادہ اس میں گناہ ہے۔ وَاسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، کہ اس کا معنی ہوا کہ اس میں زیادہ بڑا گناہ ہے نفع سے زیادہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو بچ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، لَكُمُ الْآيَاتِ، آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس آیت میں دو قسم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اب دونوں کو ہم اس اپنی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ایک ہے کہ شراب اور سود، پہلا ہمارے ویڈیو کے جو 10 سے 15 منٹ ہوں گے وہ اس پہ بات کریں گے، اور آخر پہ مختصراً یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شراب کے بارے میں، کہ یہ جو آیت ہے اس میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو سورۃ المائدہ میں حرام بھی قرار دیا گیا ہے، اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب نفع کیسے؟ نفع تو یہ ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے۔ اب سرور کا معنی یہ نہیں جب پیتے ہیں تو سکون سا ملتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی شراب سے اللہ فرما رہا ہے کہ جو نفع ہوتا ہے وہ کس طرح ہے، وہ منافع للناس، یعنی لوگ اسے نفع حاصل کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ لوگ اسے نفع حاصل کرتے ہیں، پھر فرمایا اثمها اکبر من نفعہما، یعنی جو نفع حاصل کرتے ہیں وہ کم ہے لیکن اس میں گناہ زیادہ ہے۔ گناہ سے بھی نقصان جو ہے وہ انسان کو اس میں زیادہ ہے۔ تو نفع یہ ہوا کہ جب شراب پیتے ہیں تو سرور ملتا ہے، اور جب شراب کا خرید و فروخت کرتے ہیں تو تجارتی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو جوا ہے، جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار ہے۔
شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ تو ہو گیا فائدہ، پہلے بیان کیا گیا کہ شراب سے کیا فائدہ ہے اور جوئے سے کیا فائدہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اس سے تمہیں نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اب شراب جب کوئی پیتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ اپنے شعور میں نہیں رہتا، پاگل ہو جاتا ہے اور غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جن کے بچے نشئی ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا ہو چاہے کوئی اور پاؤڈر وغیرہ، تو جب ان کی مائیں بہنوں نے منع کرتی ہیں یا گھر والے، تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری جب نشے میں ہوتے ہیں کہ ہماری ماں ہے یا ہماری بہن ہے، یا ہم یہاں تک کہ بیوی کو بھی مارتے ہیں، بہنوں کو بھی مارتے ہیں، اور گھر والوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نقصان یہ ہیں، اور دل اکتا جاتا ہے عبادت سے، یعنی عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ نشئی ہوتے ہیں وہ کم ہی مسجد میں جاتے ہیں، بس انہیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کب ہمیں نشہ ملے گا، کب ہمیں سوٹا ملے گا کہ ہم سوٹا لگائیں گے۔ تو اب یہ جو ہے نشہ کرنے والا ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ عبادت سے اس کا دل اکتاتا ہے۔ اس لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو آج کل یہ پاؤڈر کا نشہ کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، اس طرح کے جو نشے ہیں، تو یہ کم ہی مسجد کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگر ہو بھی جائیں تو زیادہ زیادہ ایک عید والے دن کبھی نظر آ جائیں گے۔ عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، یعنی عبادت کر کے جو انسان کو سکون اور فرحت نصیب ہوتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ جو نشہ کرنے والا انسان ہے، شراب پینے والا انسان ہے، وہ جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور اب جوئے سے کیسے نقصان ہوتا ہے کہ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دشمنیاں مطلب یہ ہے کہ کسی سے جوا کھیلا، اس کو پیسے نہیں دیے یا کسی سے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو لینے والا ہے وہ دے نہیں رہا اور دینے والا لے نہیں رہا، آدمی کی جو سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، یعنی اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار جاتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اب جوئے کے نقصانات ہیں۔ محنت سے جی چرانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کے تو ہم بھی گواہ ہیں کہ جس آدمی کو جوئے کی لت لگ جائے، یعنی آسانی سے گیا اور جوا کھیلا اور پیسے آ گئے، ایسے آدمی کا محنت کرنے کو جی نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ بس کہیں میں جاؤں اور جا کے بازی لگاؤں اور جیتوں اور پیسے کما کے آرام سے آ کے کبھی فروٹ چاٹ کھاؤں، کبھی کون سی چاٹ، اور طرح طرح کی جو ہے نا چیزیں، جیسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جوئے والے جو لوگ ہیں پھر وہ بیٹھ کے کڑھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جب جوا جیت جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے خود بھی اس چیز کا نظارہ کیا ہے۔ کئی جواری ہمارے بھی ارد گرد رہتے ہیں تو ہم بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا جو پھر عادی ہو جاتے ہیں اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مفت میں کہیں سے ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ اگر کسی سے کوئی چیز لے لیں گے تو پھر اس کو واپس لوٹانے کی جو ہے ان میں عادت نہیں رہتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جوئے میں مفت آتا ہے، کسی سے کوئی چیز لیا تو وہ بھی اس پہ یعنی اس کو وہ لوٹانے کی، چاہے ادھار کسی سے لے لیں یا جس طریقے سے بھی لیں، لیکن وہ پھر لوٹانے کی عادت ان میں سے ختم ہو جاتی، یہ جوئے باز کے اندر یہ عادت بن جاتی ہے۔ اب جو ہے جوئے کے بارے میں، احادیث شریف کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور شراب کے بارے میں،
اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، ان کی 4 خصلتیں، 4 عادتیں بہت پسند ہیں۔ اب جو عادتیں پسند ہیں وہ سنیں، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کو یہ باتیں پسند ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی ایک خصلت تو یہ ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ ٹھیک ہے، دور جاہلیت میں بھی، یعنی جب شراب حرام نہیں تھی، پینی، اسلام نہیں آیا تھا، تو اس وقت بھی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی انسان بے عقل ہو جاتا ہے، اس کو اپنے پرائے کی سمجھ نہیں رہتی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو جائے۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہیں اور پتھر کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ اور تیسری خصلت فرمائی یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوں، کیونکہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ اور چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ 4 عادتیں مجھ میں ہیں۔ اب حضرت جبرائیل نے تو حضور کہا کہ ان کے اندر 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اب پھر حضور نے حضرت جعفر بن طیار کو بلایا اور بلا کر فرمایا، اے جعفر بن طیار، آپ بتائیں کہ آپ کے اندر کون سی 4 خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، عادتیں ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ آپ کو جو ہے نا بتایا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو کہتے ہیں میں تے علی دا ملنگ، میں تے علی دا ملنگ، اور علی کا ملنگ کہہ کے درباروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بوٹی گھوٹ کے اور نشہ کر کے ٹن ہو کے لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علی کے نام پہ کڑے اور گلے میں جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں ڈال کے اور سوٹا ہاتھ میں پکڑ کے اور لمبے لمبے چولے نیلے پیلے پہن کے گلیوں میں جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اصل میں نشئی ہوتے ہیں، اور نشئی کو دینا یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی نشئی مانگنے کے لیے آ جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اس سے نشہ کرے گا، تو یہ آپ کا، اللہ فرماتا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، نہ کہ گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو یہ ایک نشہ کرنے والوں کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو علی کے ملنگ ہیں، لیکن علی کی اب بات بھی سنیں کہ علی کہتا کیا ہے، ان کا سبق بھی پڑھایا ہوا یاد رکھیں۔ وہ نشے سے، اب یہاں تو شراب کا حکم ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن نشہ کوئی بھی ہو جو آپ کے عقل کو زائل کر دیتا ہو، کیونکہ اس زمانے میں صرف شراب تھی، اب اس زمانے میں تو اور طرح طرح کے نشے آ گئے ہیں جو انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں۔ اب ان کو اگر ان علی کے ملنگوں سے نماز سنی جائے، ان کی نماز نہیں آتی، دعائے قنوت سنی جائے وہ نہیں آتی، سال سال وہ نہاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی علی کے ملنگوں کو بہت ڈنڈے پھرنے والے ہیں۔ علی کا ملنگ وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نماز پڑھنے والا ہے، جو دین کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ اب حضرت علی شراب سے اور نشے والی چیزوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، ذرا ان کا فرمان سنیں دل کھول کر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پوری بوتل تو درکنار، اگر ایک شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے اور پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں
اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے اور پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنا جانور کو بھی نہ چراؤں۔ یہ اتنی آپ کو نفرت تھی۔ اب اس کو تھوڑا سمجھیں، تھوڑی مشکل بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قطرہ کسی جگہ پہ کنویں میں گرے شراب کا اور پھر وہ کنواں سوکھ جائے اور پھر وہاں اذان دینے کی جگہ جو ہے نا بنائی جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر اذان دیں اور مجھے پتہ ہو کہ اس جگہ پہ ایک قطرہ شراب کا گرا تھا، تو میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوں جس جگہ پہ ایک قطرہ شراب کا گرا ہو۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی دریا ہو بڑا سا اور اس میں ایک قطرہ گر جائے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پہلے دریا تھا پھر خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد پھر وہاں پہ گھاس اگائے اور گھاس اگنے کے بعد مجھے اگر کوئی کہے کہ اس جگہ پہ اپنے جانوروں کو چراؤ تو میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میرا جانور وہ گھاس کھائے جس میں شراب کا ایک قطرہ جس جگہ پہ گرا وہاں سے گھاس اگا اور پھر وہ گھاس جو ہے جب میری گائیں کھائے اور پھر میں اس گائے کا دودھ پیوں۔ تو یہ ہے شراب سے نشے سے حضرت علی کی نفرت۔ اب جو شراب پینے والے ہیں، نشہ کرنے والے بھنگی ہیں، درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا بلا ہو تو وہ آگے سے کہہ دیتے کہ ہم علی کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم حسین پاک کے ملنگ ہیں۔ بھائی جب انہوں نے تمہیں ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ملنگ تو وہ ہوتا ہے، غلام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ تم کیسے ان کے ملنگ ہو، کیسے تم ان کے غلام ہو کہ وہ اتنی شراب سے جوئے سے نفرت کرتے ہیں اور تم ادھر بیٹھ کے بوٹی گھوٹ گھوٹ کے خود بھی پیے جا رہے ہو اور دوسروں کو بھی جو ہے پلائی جا رہے ہو اور نشے میں ٹن اور کہہ رہے ہو کہ ہم علی کے ملنگ ہیں۔ تو ایسے علی کے ملنگوں کو جو ہے قبر میں جو ہے بڑے ڈنڈے اور بڑے سوٹے پھیرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں شراب سے اور نشے والی چیزوں سے بچنا چاہیے اور جتنی بھی اولیاء کرام کا جو صحیح دیا ہوا علم ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ حکومت کا بھی کام بنتا ہے کہ یہ جتنے بھی 2 نمبر علی کے ملنگ ہیں ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے درباروں سے بھگائیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، نیک لوگوں کی آستانے ہیں۔ یہاں پر نماز روزہ ہونا چاہیے، یہاں پر ذکر اذکار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ اس طرح کے جو ہے کام ہونے چاہیے۔ اب جوئے کا متعلق تھوڑے سے احکام سمجھ لیں۔ نمبر 1، جوا کھیلنا حرام ہے، یعنی جوئے کی جو ہے وہ شرط لگانا وہ حرام ہے۔ جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلا جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ یعنی جوا کہتے کسے ہیں؟ جو اکثر بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، لوگ جوا لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں کہ جوا کیا ہوتا ہے۔ جوا یہ ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض، یعنی سارا کا سارا مال یا بعض مال، یعنی جیسے کوئی کہے کہ میری جیب میں 10,000 روپے ہے تو 5,000 روپے جو ہے اگر یہ بات میری سچی ہو گئی تو تم مجھے دو گے، یا جو ہے میرے جو جیب میں 5,000 ہیں وہ بھی تم لے لینا، یا تم مال آنے کا خطرہ ہو یا مال جانے کا خطرہ ہو، اسے کہتے ہیں جوا۔ اب اس میں کئی طریقے ہیں، جیسے شطرنج، اس سے بھی لوگ، اور تاش کی گیم لگاتے ہیں کہ اگر میں یہ گیم جیت گیا تاش میں تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے، اگر میں ہار گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے۔ یہ تاش بازوں کے لیے بھی ہے۔ اور جو لوڈو ہے، ٹھیک ہے، اب جو لوڈو پہ پیسے لگاتے ہیں اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی جو ہے شرطیں بازیاں لگا کے کھیلتی ہیں کہ میں تمہیں لیز کھلاؤں گی تو میں تمہیں چاکلیٹ کھلاؤں گی جیت گئی، تو ان کو بھی یہاں پہ جو ہے نا سوچنا چاہیے، چاہے 1 روپے کی بھی شرط ہو، 1 ٹافی کی بھی شرط ہو، شرط ہوتی ہے اور وہ حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح کیرم
اب یہ بھی کوئی گیم ہے، اس کے بارے میں مجھے زیادہ کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح بلیئرڈ، یعنی وہ جو ڈنڈے سوٹے کے ساتھ گیندوں کو مارتے ہیں، یہ وہ والی مجھے لگتا ہے گیم ہے، اس میں بھی شرطیں لگا کے اگر کھیلی جائیں تو وہ بھی جوئے میں ہی آئے گا۔ اسی طرح کرکٹ جو میچ ہوتے ہیں ان پہ بھی لوگ جوا لگاتے ہیں، اور وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ یعنی اور اس کے علاوہ یہ تو کچھ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کھیل ہو، جس طرح گھوڑوں پہ پولو کھیلتے ہیں، فٹ بال ہو، کوئی بھی ایسا کھیل ہو، سکواش ہو، بیڈمنٹن ہو، کسی بھی کھیل میں بھی ہار جیت پر، یعنی اگر میں جیت گیا تو تم مجھے پیسے دو گے، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں پیسے دوں گا، یا سونا چاندی دوں گا، یا جہاں تک کہ کوئی کھانے پینے کی جو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھلاؤں گا یا تمہیں بوتل پلاؤں گا، کوئی بھی یہ جو چیز ہے، یہ ساری چیزیں حرام میں داخل ہیں۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ ایک ایک اوور یا ایک ایک بار پر جو رقم لگائی جاتی ہے، یعنی جو جوئے باز ہیں، اگر کوئی میں جوئے باز سن رہا ہے تو وہ صحیح سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وہ اس طرح جوا لگاتے ہیں کہ اس بال پہ چوکا ہوگا، دوسرا کہتا ہے اس بال پہ سنگل ہوگی، اگر سنگل ہو جائے تو سنگل والا 1000 روپے ادھر آ گیا، اگر چوکا ہو جائے تو 1000 ادھر چلا گیا۔ یعنی اس طرح ہر بال پہ بھی بعض لوگ جوا لگاتے ہیں۔ اور یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، اگر میری بات درست ہوئی تو تم مجھے کھانا کھلاؤ گے یا مجھے بوتل پلاؤ گے، یہ سب کچھ جوئے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جوئے اور شراب کے متعلق ہماری پہلے حصے کی گفتگو ختم ہوئی، اور اب مختصر جو ہے آیت کا جو آخری حصہ ہے، اور اللہ سے یہاں پہ یہ بھی دعا کروں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی جو ہیں وہ کیا کام کرتے رہے، لوگوں کو برائی سے بچا کے اچھائی کی طرف لے کر آتے رہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، جس سے قرآن نے منع کیا ہے اور حدیث نے منع کیا ہے۔ تو اللہ اس ویڈیو کے صدقے جو شرابی ہیں ان کو شراب سے بچائے، اور جو جوا باز ہیں ان کو اس جوئے سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ اب دوسری آیت کیسا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو صحابہ نے عرض کی صدقہ کی مقدار ارشاد فرمائیں، کتنا مال راہ خدا میں نازل، کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور فرمایا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو، یعنی جو تمہارے کھانے پینے سے بچ جائے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دو۔ لیکن یہ حکم جو ہے ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں جب حکم زکوٰۃ کا آ گیا تو پھر یہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب بھی یہ حکم نہیں رہا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ زیادہ لوگوں غریب ہوتے تھے، اور یہ اسلام کا جو پہلے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہوتے تھے ان کو گھر والے گھر سے نکال دیتے تھے، تو زیادہ صدقات خیرات اور زیادہ جو ہے نا، کیونکہ مسلمان کم تھے، لینے والے زیادہ تھے اور دینے والے کم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم پہلے آیا کہ جو ہے وہ جو بھی آپ سے ایکسٹرا ہے، کھانے پینے سے، کپڑوں سے، جو بھی مال بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی مطلب کیا ہے کہ جو بھی تم سے زائد ہو، جو تم سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اب بھی کو اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی ثواب حاصل کرتا ہے، کہ گھر میں جو کچھ بھی زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ لیکن اب جو ہے فرض جو ہے، کیونکہ یہ صدقے کا حکم ہے، صدقہ آپ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، دے لیں، اس میں عام اجازت ہے، لیکن جو ہے زکوٰۃ ہے وہ انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے
قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ جو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس جو فیضان ہے، جو ہمارے استادوں کا دیا علم ہے، اس کو آگے اللہ تعالیٰ پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔